والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر مبارک کی میلاد شریف کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا، یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی اس محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضر ہونے پر ہم سب کو جہاں دنیا و آخرت کی خیر عطا فرمائے، وہاں اپنے رستے پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. الحمدللہ آپ سب حضرات اس مجلس میں جمع ہیں. مجھ سے پہلے آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں میرے امام اہل سنت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لکھے ہوئے کلام کو سنا، اور الحمدللہ محفل میں ایک عشق مصطفیٰ کی لہر دوڑ پڑی. میں نے چند باتیں، چند گزارشات اپنی گفتگو میں آپ سے کرنی ہے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے. سلسلہ عالیہ صدیقیہ، سلسلہ نقشبند، سلسلہ عالیہ صدیقیہ کے ایک عظیم شیخ میرے شیخ کامل بھی موجود ہیں. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہو یا اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی اجتماع ہو، کوئی بھی مجلس ہو، کسی خانقاہ میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، یاد رکھنا سب سے پہلے جو پیغام دیا جاتا ہے، سب سے پہلے جو درس دیا جاتا ہے وہ عقیدہ توحید کا دیا جاتا ہے کہ ایک انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہو. اب عقیدہ توحید کو انسان زبان میں تو بار بار کہے کہ بھئی یہ کرنے کی ضرورت نہیں، توحید پہ بات کرو، یہ ضرورت نہیں، توحید پہ بات کرو، لیکن ان سے پوچھا جائے کہ عقیدہ توحید کہتے کس کو ہے تو ان کو ان تقاضوں کا بھی نہ پتہ ہو. تو یہ یاد رکھیے گا، ایک مسلمان کے لیے یہ شرم کی بات ہونی چاہیے اور یہ لمحہ فکر ہونا چاہیے کہ آج فلاں ملک کے الیکشن میں کس کو کتنے ووٹ ملیں گے، وہ 24 دن پہلے سے جو ہے وہ پیشن گوئی کرنا شروع کر دے. آج فلاں ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں اس کو ایسے تبصرہ کرے جیسے دنیا کے سارے حالات وہی چلا رہا ہے. دنیا کی سیاست پہ کلام کروا لیں، دنیا کی معیشت پہ کلام کرا لیں، دنیا کے کسی معاملے میں کلام کرا لیں تو 1.5 گھنٹہ گفتگو کرتے اس کی زبان نہ تھکے. اور کسی مسلمان سے یہ پوچھا جائے کہ بتائیے عقیدہ توحید کس کو کہتے ہیں، عقیدہ توحید کے تقاضے کیا ہیں، عقیدہ توحید کا مطلب کیا ہے، تو وہ عقیدہ توحید کا مطلب بتانے سے بھی قاصر ہو تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے سیاست کے بارے میں سوال نہیں کرنا. قبر میں جا کے ہم نے یہ نہیں بتانا کہ فلاں ملک میں سیاست کیسی چل رہی تھی، یا فلاں ملک کی معیشت کیسی تھی، یا فلاں جو ہے وہ جو ڈرامے چل رہے تھے کہ اس میں فلاں کردار کیا ادا ہو رہا تھا، فلاں ڈرامے کا جو ہے فلاں کردار کیا تھا. ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے وہ ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال کے متعلق کرنا ہے. تو جس کو عقیدہ توحید بنیاد کے عقیدہ توحید کا مطلب بھی نہ پتا ہو، 1 منٹ گنتی کا عقیدہ توحید بیان نہ کر سکتا ہو، اس مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اس کو اپنے علمان کی فکر کرنی چاہیے. اعمال پر گفتگو ہوتی ہے. آپ حضرات بالخصوص اسلام آباد میں رہنے والے ماشاءاللہ سب قابل عزت لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو مال و دولت سے اور
اور دنیا سے نواز بھی رکھا ہے اور منصب سے بھی نواز رکھا ہے. یاد رکھیے گا اعمال پر تو بات کی جاتی ہے کہ اعمال کرنے چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے, یہ پڑھنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے, بہت اچھا ہے. اعمال پر بات کرنا بھی بہت اچھا ہے, عمل پر درس دینا بھی بہت اچھا ہے, عمل پر درس سننا بھی بہت اچھا ہے. اور ظاہر ہے بندہ جتنے اعمال کرے گا اتنا اس کے عشق رسول کا انداز ہوگا. عشق رسول کا یا عشق الہی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انسان کا عمل اس کی گواہی دے اور عمل سے ثبوت دے, لیکن خالی عمل پہ گفتگو نہیں کرنی. یاد رکھنا عقیدہ ہوگا تو عمل نامہ اعمال میں مرتب ہوں گے, ورنہ اگر بنیادی عقائد کمزور ہو گئے, آپ بتائیں اگر غیر مسلم نماز پڑھے تو نامہ اعمال میں لکھی جائے گی؟ اگر غیر مسلم روزہ رکھے تو کیا اس کے نامہ اعمال میں روزہ لکھا جائے گا؟ اگر غیر مسلم جا کے حج بھی کرائے تو کیا اس کے نامہ اعمال میں حج لکھا جائے گا؟ ہرگز نہیں لکھا جائے گا, کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے. انسان مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ عقیدے سے مسلمان ہوتا ہے. عقیدہ توحید رکھتا ہے, عقیدہ رسالت رکھتا ہے, عقیدہ آخرت رکھتا ہے. ضروریات دین پر جب اس کا ایمان ہوتا ہے تو ایمان بالقلب ہوتا ہے, تصدیق بالقلب ہوتا ہے, تو وہ ایمان والا ہوتا ہے. تو عقیدہ اتنا امپورٹنٹ ہے. جیسے مسلمان ہونے کے لیے عقیدہ ہونا ضروری ہے, ویسے ہی کامل ایمان والا رہنے کے لیے عقیدہ ضروری ہے. عقیدہ درست ہونا ضروری ہے. اور یاد رکھیے گا عقیدے میں سب سے بنیادی عقائد دو عقائد ہیں. ان دو عقیدوں میں اگر ذرا سی بھی کمزوری ہوگی تو نہ کوئی اعمال میں نامہ اعمال میں مرتب کیے جائیں گے. اور آپ بولیں گے بھی تم کون ہوتے ہو بتانے والے کہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جنہوں نے عمل کے بارے میں بتایا ہے انہوں نے ہی یہ بتایا ہے. جس نے عمل کے بارے میں بتایا ہے انہی نے یہ بتایا ہے, وہی فرماتا ہے. یاد رکھنا دو عقیدوں پہ اگر ذرا سا بھی کمپرومائز ہو گیا تو انسان جو بھی کر لے اس کے نامہ اعمال میں مرتب نہیں ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں عمل ہو یا جو کچھ بھی ہو وہ بعد میں ہے, سب سے پہلے عقیدہ ہے. عقیدہ مضبوط ہوگا تو عمل فائدہ دے گا, عقیدہ مضبوط ہوگا تو نمازیں نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی, عقیدہ مضبوط ہوگا تو صدقہ مرتب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول تب کیا جائے گا جب آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا. اور عقائد میں دو عقیدے تو ایسے ہیں جن کو سب سے بنیادی اور ضروری عقیدے ہیں. ایک عقیدہ توحید ہے اور ایک عقیدہ رسالت ہے. ایک اللہ کی توحید پر ایمان ہے, اللہ کی توحید پر عقیدہ ہے, اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان ہے, جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فلا وربک, اے میرے حبیب علیہ السلام مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے, لا یؤمنون, اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا, حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک وہ آپ کو اپنے ہر معاملے میں اپنا حاکم اور اپنا رہنما نہیں مان لیتا. تو یہ دو عقیدے ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. تو آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبصورت محفل میں آپ نے تھوڑی دیر میری بات پر توجہ دینی ہے. میں نے ان دو عقیدوں پر آپ سے کچھ کلام کرنا ہے. عقیدہ توحید رکھنا سب سے پہلے ضروری ہے. عقیدہ توحید کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک وجود باری تعالیٰ کے اس بات پر ایمان, یہ ایمان کہ اللہ ہے, اور پھر دوسرا تعدد الہ کی نفی, یہ بھی ایمان ہونا کہ اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. صرف اللہ کو معبود ماننا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ یہ بھی عقیدہ توحید کے لیے جتنا اللہ کو رب ماننا ضروری ہے, جتنا اللہ کو معبود ماننا ضروری ہے, جتنا اللہ کو مالک حقیقی اور خالق ماننا ضروری ہے, اتنا ہی یہ ماننا ضروری ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اس کے سوا کوئی مالک حقیقی نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی خالق حقیقی نہیں ہے, اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے, وہ واحد و یکتا ہے, لا شریک ہے. سب سے ضروری یہ عقیدہ رکھنا ہے. یاد رکھیے گا اس وقت سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ نوجوانوں کو یہ عقیدہ سکھایا جائے, کیونکہ ایتھیسٹزم بھی اگر آپ کو بڑھتا نظر آ رہا ہے, یہ وار ہو یا شیطان بھی سب سے پہلے جو انسان پر حملہ کرتا ہے وہ عقیدہ توحید کی اس بات پر ہی حملہ کرتا ہے کہ پتہ نہیں کہ اللہ ہے بھی یا نہیں ہے, پتہ نہیں کوئی لائف آفٹر ڈیتھ ہے بھی یا نہیں ہے, پتہ نہیں ہم نے دنیا میں سے جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا. سب سے پہلے شیطان جو حملہ کرتا ہے وہ اسی عقیدے پر کرتا ہے. عقیدہ توحید انسان کا کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان کا اللہ کے ہونے سے ایمان اٹھ گیا تو لائف آفٹر ڈیتھ سے ایمان اٹھ جائے گا, اللہ کے ہونے سے ایمان اٹھ گیا تو انسان کس کے خوف سے گناہ نہیں کرے گا, اگر اللہ کے ہونے سے ایمان اٹھ گیا تو انسان کس کے لیے عمل کرے گا, کس کی عبادت کرے گا. سب سے پہلا شیطان کا وار ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو عقیدہ توحید کے معاملے میں کمزور کر دے, وجود باری تعالیٰ کے اس بات کی نفی کی طرف انسان کو لے جائے. سب سے پہلا کیونکہ شیطان کا وار یہ ہوتا ہے کہ مر کے کسی کے آگے دوبارہ پیش نہیں ہونا, مر کے کسی کے آگے دوبارہ جواب نہیں دینا. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ یہ عقیدہ ہمارے ہاں, ہماری اولاد کے ہاں, ہماری نوجوان نسل کے ہاں ضروری ہے
یہ عقیدے کو عام کرنا کہ اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ سیدھے سادے مسلمانوں پر فقط شرک کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے۔ صرف ایک شرک کا نام یاد کر لیا، شرک کی اقسام بھی نہیں پتہ ہوں گی۔ آپ ان سے پوچھ لو بھائی آپ ہر چیز پر کہہ رہے ہو ہم میلاد منائیں، او شرک کر دیا۔ او بھائی آپ کو شرک کا مطلب پتہ ہے؟ آپ کو میلاد کا مطلب پتہ ہے؟ میلاد کا تعلق ولادت سے ہے۔ کیا اللہ کو معاذ اللہ میلاد مانا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا تو وہ ولادت سے پاک ہے، میلاد کا تعلق ولادت سے ہے۔ میلاد منا کے تو ہم شرک کی نفی کر رہے ہیں، رسول اللہ کا میلاد منا رہے ہیں۔ اللہ میلاد سے پاک ہے، ہم میلاد منا کے بتا رہے ہیں یہ خدا نہیں ہے، یہ بندہ خدا ہے۔ عرس ہو رہا ہو شرک ہو گیا۔ اور بھائی اگر ادھر کوئی غلط چیز ہو رہی ہے تو اس کو مینشن کرو، ہم سے سوال کرو، ہم جواب دیں گے کہ کیا ہم وہ اون کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیا اس کا ہمارے نظریے سے تعلق ہے یا نہیں ہے۔ فقط عرس پہ نہیں جانا بھی عرس میں شرک ہو رہا ہے، عرس کا تعلق وصال کے ساتھ ہے۔ اللہ میلاد سے بھی پاک ہے، اللہ وصال سے بھی پاک ہے۔ شرک کا مطلب بھی نہیں پتا، لیکن بس ایک لفظ یاد کر لیا شرک کا، ہر جگہ جہاں جگہ ملے یہاں یہ فتویٰ لگا دینا ہے۔ اور بھائی یاد رکھنا شرک کی نفی بھی ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بھی پتہ ہونا ضروری ہے کہ شرک ہے کیا۔ اس سے پہلے یہ بھی پتہ ہونا ضروری ہے کہ شرک کی اقسام کیا ہے۔ کبھی پڑھیے میرے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نقشبندی رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلے گا کہ شرک کس کی نفی کرنا کس کو کہتے ہیں۔ کبھی پڑھو جا کے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلے گا شرک کی نفی کرنا کس کو کہتے ہیں۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ سیدھے سادے مسلمانوں پر جو رسول اللہ سے محبت کر رہے ہیں، دیکھے بغیر جانے بغیر سمجھے بغیر ان پر سیدھا سیدھا شرک کا فتویٰ، جو حضور علیہ السلام کی کوئی نعت پڑھ رہا ہے سنے بغیر اس پہ شرک کا فتویٰ، کوئی میلاد شریف کی محفل میں آ رہا ہے جانے بغیر اس پہ شرک کا فتویٰ۔ میں نے کہا جہاں شریعت حکم لگا رہی ہے وہاں شریعت کا حکم بیان کرنا ضروری ہے، لیکن آج کے دور میں جب لوگ اللہ کے ہونے کا انکار کر رہے ہیں، ایتھیسٹزم آپ کے ملک پاکستان میں یہاں ہمارے ملک میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جس شہر میں ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یہاں یونیورسٹیز میں ہمیں نظر آ رہا ہے بعض نوجوان ایتھیسٹزم کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس دور میں جب ماڈرنزم بڑھ رہا ہے، ریشنلزم بڑھ رہا ہے، خطرناک ترین چیز لبرلزم بڑھ رہا ہے، ایتھیسٹزم بڑھ رہا ہے، تو کیا یہ سمجھداری کی بات ہے کہ ایک طرف لوگ ایتھیسٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگ لبرل ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگ ریشنلزم کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم بیٹھ کے سیدھے سادے مسلمانوں پہ شرک کے فتوے لگاتے جائیں؟ جو مسلمان ہیں ان کو کافر کرتے جائیں، اور جو کفر کی طرف جا رہے ہیں ہمت کرو ان کو مسلمان کرنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ میں توحید بیان کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو جائیے نا جو ایتھیسٹ ہیں ان کے سوالوں کا جواب دیجئے۔ سیدھے سادے مسلمانوں کو مشرک کہہ دینا تو بہت آسان ہے۔ کوئی میلاد میں جا رہا ہے توبہ 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 شرک کر رہے ہیں۔ کبھی میلاد میں آؤ اور اگر آ گئے ہو تو ہم بیٹھے ہیں، ہم سے سوال کرو، ہم قرآن و حدیث سے بتائیں کہ ہمارا ایک عقیدہ بھی شرک پہ مبنی نہیں ہے، ہمارا ایک ایک عقیدہ قرآن و سنت پہ ہے۔ میں آپ کو آپ کے سامنے بیٹھ کے حلف دے کے کہتا ہوں کہ ہمارا ایک بھی عقیدہ شرک پر نہیں ہے، ہمارا ایک بھی چیز ذاتی ایجاد نہیں ہے۔ کوئی ہم سے سوال کرے ہم اپنا ہر عقیدہ انشاءاللہ قرآن و سنت سے ثابت کریں گے، لیکن عقیدہ ہمارا ہو بھی تو نہ، ہم پہ الزام لگایا گیا عقیدہ تو نہ ہو کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہم سے پوچھو۔ کبھی آپ نے یونیورسٹی کے دور میں ایسا کیا کہ کیمسٹری کے پیریڈ میں جو ہے وہ جا کے اردو پڑھ رہے ہیں اور اردو کے پیریڈ میں میتھس کی بک لے کے بیٹھے ہیں، اور اسلامیات کے پیریڈ میں ہسٹری کی بک لے کے بیٹھ گئے ہیں، اور جغرافی کے پیریڈ میں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کیمسٹری کی بک لے کے بیٹھ گئے ہیں؟ یہ سمجھداری جب آپ نے یونیورسٹی میں قائم رکھی کہ میتھس کو میتھس والے سے سمجھنا ہے، سائنس کو سائنس والے سے سمجھنا ہے، جغرافی کو جغرافی والے سے سمجھنا ہے، تو یہاں آپ کی سمجھ کا آ گئی کہ کوئی آپ کو خاتون واٹس ایپ کرے یا کوئی بندہ واٹس ایپ کرے، کبھی میلاد منانے والے شرک کرتے ہیں اور آپ ان کی بات مان کے بیٹھ جاؤ۔ آؤ ہم سے پوچھو، ہم اپنا عقیدہ انشاءاللہ قرآن و سنت سے ثابت نہ کر سکے تو بات کرنا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ سیدھے سادے مسلمانوں پہ شرک کا فتویٰ لگا دینا بہت آسان ہے۔ اب تو واٹس ایپ کے مفتی ہیں، کسی کو ایک 16 نائلوں کا میسج آیا آگے بڑھا دیا واٹس ایپ کے مفتی اعظم نے، واٹس ایپ پہ مفتی اعظم بنے پھر رہے ہیں، یہ مشرک تو وہ مشرک، تو یہ فارغ تو وہ فارغ، میلاد منانا یہ تو فلاں منانا یہ۔ آپ کو چاہیے بھائی سیدھے سادے مسلمانوں پہ شرک کے فتوے لگانا بہت آسان ہے۔
اگر آپ کو یہاں اس شہر میں رہ کے، اسلام آباد میں رہ کے، اچھے بنگلے میں رہ کے توحید کرنے، بیان کرنے کا شوق ہے تو جائیے آپ کے قریب یونیورسٹی میں ایتھیسٹزم بڑھ رہا ہے، ان جا کے ایتھیسٹ کو جواب دیجئے، جائیے جا کے لبرل لوگ جو اسلام کے اوپر اختلاف کر رہے ہیں ان اختلافات کا جواب دیجئے، جائیے جو ریشنلزم بڑھ رہا ہے اس کا جواب دیجئے۔ عقیدہ توحید بیان کا تب پتہ چلے گا جب منکر کے سامنے آ کر بیان کرو گے۔ یہ کام کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کام وہی کرے گا جس نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چشمہ لگایا ہوگا، یہ کام وہی کرے گا جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑی ہوگی۔ یاد رکھیے گا عقیدہ توحید کے لیے سب سے پہلے جہاں اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے وہاں تعدد الہ کی نفی کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اس کو بیان فرمایا۔ اب ایک دفعہ ایک ایتھیسٹ جو ہے وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے دور میں خلیفہ بغداد کے پاس چلا گیا، اس نے کہا بھئی میں اللہ کے ہونے کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا کہ کوئی اللہ ہے، ہمیں اپنی نوجوان نسل کو عقیدہ توحید سکھانا ضروری ہے، خود سیکھیں گے تو ان کو سکھائیں گے، اس لیے خود سیکھنا بھی ضروری ہے۔ کہا میں اللہ کے ہونے کو نہیں مانتا، میں وجود باری تعالیٰ کے ہونے کو نہیں مانتا، ایتھیسٹ تھا۔ خلیفہ نے کہا کہ ٹھہرو، ہمارے قریب میں دریا کے اس پار امام اعظم رہتا ہے، امام ابو حنیفہ کے بارے میں بتایا، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا ان سے بات کرو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بڑا نام سنا ہے، آج دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت امام اعظم کو پیغام بھیجا، امام ابو حنیفہ کو آتے کچھ دیر ہو گئی، جیسے ہی آئے تو خلیفہ نے کہا کہ امام اعظم آپ کو آتے بڑی تاخیر ہو گئی۔ امام اعظم نے کہا بھی آج بڑا عجیب واقعہ ہوا میرے ساتھ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کشتی نہیں ہے دریا کے کنارے۔ کہا میں بھی یہی سوچ رہا تھا کیا کروں، خود بخود ایک درخت اگ گیا، خود بخود درخت کٹنا شروع ہو گیا، خود بخود اس نے کشتی بن گئی، خود بخود کشتی دریا میں اتر گئی، خود بخود میں کشتی میں بیٹھا اور خود بخود کشتی چلا کے مجھے دریا کے اس پار لے آئے۔ وہ جو ایتھیسٹ تھا اس نے اونچا اونچا ہنسنا شروع کر دیا۔ ہنستا کیوں ہے؟ کہا اتنا بڑا امام اور کیسی کہانیاں سنا رہا ہے، ہم نے کتنا نام سنا تھا، کیسی کہانیاں سنا رہا ہے۔ کہا کیا کہانی سنائی؟ کہا بھائی درخت خود کیسے اگ سکتا ہے، کشتی خود کیسے کٹ سکتی ہے، کشتی خود کیسے بن سکتی ہے، کشتی خود دریا میں اتر کیسے سکتی ہے، خود چل کیسے سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں یہی تو تجھ بے وقوف کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جب اتنی سی کشتی خود بن کے خود نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی کائنات خود بن کے خود چل رہی ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ ہے تو اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ امام اعظم نے کہا کہ تیرے گھٹنے میں درد ہے؟ کہا بہت زیادہ اٹھا بھی نہیں جاتا۔ کہا درد ہے، نظر آتا ہے؟ کہا نہیں نظر تو نہیں آتا۔ کہا نظر کیوں نہیں آتا؟ کہا درد ہے نہ نظر آنا ضروری تو نہیں۔ کہا پتہ چلا نہ دکھنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ اللہ ہے تو اللہ کا منہ کس طرف ہے، اللہ کا رخ کس طرف ہے؟ امام اعظم نے چراغ جلایا، کہا بتا اس کا رخ کس طرف ہے؟ کہا یہ تو روشنی ہے، اس کا رخ تو ہر طرف ہے۔ کہا اللہ نور السماوات والارض، واہ جواب دینے سے قاصر۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ اللہ ہے تو اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اب نے میں 10 سے الٹی گنتی گن، اس نے گنا 9 8 7 4 3 2 1 کا ایک سے پہلے چل۔ کہا ایک سے پہلے تو کچھ بھی نہیں، کہا اللہ سے پہلے بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ حقا بقا رہے گا۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان عقیدہ توحید پر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ہے اور وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ اگر زمین کے 2 خدا ہوتے تو زمین میں فساد ہو جاتا۔ آپ بتائیے کہ کسی ملک کے 2 سربراہ ہو جائیں، 2 وزیر اعظم بن جائیں اور دونوں مختلف پارٹیز کے اور مختلف فکر کے ہوں تو کیا ملک کا نظام چل سکتا ہے؟ دھرم برم ہو جائے گا۔ اگر کسی ادارے کے 2 پرنسپل بنا دیں تو کیا ادارہ چل سکتا ہے؟ ستیہ ناس ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایک زمین و آسمان کے 2 خدا ہوتے تو نظام دھرم برم ہو جاتا۔ ایک کہتا میں نے اپنے بندے کو رزق دینا ہے، دوسرا کہتا نہیں دینا۔ ایک کہتا میں نے بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا نہیں برسانی۔ ایک کہتا میں نے اپنے بندوں کو معاف کرنا ہے، جنت میں بھیجنا ہے، دوسرا کہتا نہیں میں نے نہیں بھیجنا۔ زمین و آسمان میں فساد ہو جاتا۔ اچھا ایک دفعہ آپ کو صوفیاء کی دی گئی ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ وہ ایک بزرگ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک عورت اپنا چرخہ چلا رہی تھی۔ کہا کہ بتاؤ تمہارا اللہ پہ ہونے پہ ایمان ہے؟ کہا بالکل۔ کہا دلیل؟ کہا میرا چرخہ۔ کہا کیسی بات کرتے ہو، تمہارا چرخہ اللہ کے ہونے کی دلیل؟ کہا ٹھہرو بتاؤ یہ میں چرخہ چلا رہی ہوں تو روئی بن رہی ہے؟ کہا بالکل بن رہی ہے۔ رک گئی۔ کہا اب بن رہی ہے؟ کہا نہیں بن رہی۔ کہا کیوں نہیں بن رہی؟ کہا کیونکہ تو چلا نہیں رہی۔ کہا جب اتنا سا چرخہ چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا تو یہ کائنات چلانے والے کے بغیر کیسے چلے؟ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کتنے اللہ ہیں؟ اس نے کہا ایک۔ کہا دلیل؟ کہا چرخہ۔ جہاں بہت سی دلیل ہے وہاں چرخہ بھی دلیل ہے۔ کہا مجھے تو چرخے سے بھی اس کی وحدانیت کا پتہ ملتا ہے اور سمجھ آتی ہے۔
دلائل قرآن اور حدیث سے تو بے شمار ہے. کہا مجھے تو اس سے بھی سمجھا سکتی ہو کہ وہ واحد ہے. کہا کیسے؟ کہا کہ یہ دیکھو میں دونوں طرف سے چلا رہی ہوں, روح زبردست بن رہی ہے. بتاؤ اگر ایک طرف سے چرخہ میں پکڑوں اور دوسری طرف سے کوئی اور پکڑ لے, میں آگے کو چلاؤں وہ پیچھے کو چلانا شروع کر دے, چرخے نے ٹوٹ جانا ہے. میں تیز چلاؤں وہ آہستہ چلائے, چرخے کا ستیہ ناس ہو جانا ہے. میں چلاؤں اور وہ رک جائے, چرخے نے چکنا چور ہو جانا ہے. کہا جب اتنا سا چرخہ دو کے چلانے سے ٹوٹ سکتا ہے تو اتنی بڑی کائنات دو کیسے چلائیں گے؟ کہا یہ نظام کی وحدت ناظم کے ایک ہونے کی دلیل ہے. یہ نظام کی جو وحدت ہے یہ ناظم کے ایک ہونے کی دلیل ہے کہ ایک خدا ہے اور ایک کے سوا کوئی نہیں ہے. ہمارا یہ سب سے بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سب سے بنیادی عقیدہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اس کے سوا, وہی واحد و یکتا ہے. اب عقیدہ توحید سے اللہ کی بزرگی تو سمجھ آتی ہے, عقیدہ توحید سے یہ تو سمجھ آتا ہے کہ وہ معبود برحق ہے. بڑے غور سے میری گفتگو کا یہ آخری حصہ آپ نے سماعت کرنا ہے. عقیدہ توحید سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ وہ خالق حقیقی ہے, وہ واحد و یکتا خالق حقیقی ہے. عقیدہ توحید سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ واحد و یکتا معبود برحق ہے. عقیدہ توحید سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. عقیدہ توحید سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ذات میں, شان میں, صفات میں, اختیار میں, علم میں, طاقت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے, جیسا وہ ہے ویسا کوئی اور نہیں ہے. عقیدہ توحید سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کائنات میں سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ میرے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر لمحہ اللہ کے محتاج ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو, تمام انبیاء ہو, تمام صحابہ ہو, اہل بیت ہو, اولیاء ہو, ملائکہ ہو, سب اللہ کے محتاج ہیں, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. عقیدہ توحید سے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے, عقیدہ توحید سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ وہ واحد و یکتا خالق حقیقی ہے, مالک بھی, ذات بھی وہی ہے. یہ سب کچھ سمجھ آتا ہے. عقیدہ توحید سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ہمارا خالق حقیقی بھی اللہ ہے. لیکن مجھے عقیدہ توحید کا یہ تقاضا آج تک سمجھ نہیں آ سکا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے محبت نہ کی جائے. مجھے عقیدہ توحید کا یہ عقیدہ تقاضا آج تک سمجھ نہیں آ سکا کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کو شفیع نہ بنایا جائے. آدھی آیتیں تلاوت کرے کوئی جو بتوں کی شفاعت کے نبی میں نازل ہوئی ہیں اور اس کو جوڑے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں. اب کوئی سر کہہ دے من ذا الذی یشفع عنده, کہ کوئی کس کی مجال ہے کہ اس کے آگے جو ہے وہ شفاعت کرے, عبادت کرے. آگے بھی پڑھو نا, الا باذنی, سوائے اس کے کہ جس کو وہ عزل دے. یہ عزل دینے کا بتا رہا ہے, عزل ہوگا تو اجازت ملے گی نا, اگر اجازت ملتی ہی نہیں تو یہ مینشن کرنے کی. سمجھ آ رہی ہے؟ اب مجھے عقیدہ توحید کا یہ تقاضا سمجھ نہیں آتا کہ اللہ کے سوا اللہ کی عطا سے بھی کسی کو مددگار مان کے مدد نہ مانگی جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے عقیدہ توحید کا یہ تقاضا بالکل سمجھ نہیں آتا کہ کسی کو جو ہے وہ اللہ کے سوا دینے والا اس کی عطا سے بھی نہ سمجھا جائے. اور بعض تو میں نے بتایا میلاد اور عرس کو بھی شرک کہہ دیتے ہیں, حالانکہ میلاد کا تعلق ولادت سے ہے اور عرس کا تعلق وصال سے ہے. اب مثال کے طور پہ میں صرف 10-15 منٹ میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے, مجھے آپ کی بھرپور توجہ چاہیے. کہا جاتا ہے بھائی جو مشکل کام کرنے والا مشکل کشا کسی کو نہیں کہنا. میں نے کہا کیوں نہیں کہنا بھائی؟ تو آؤ نا, یہ کسی سوئمنگ پول میں چلتے ہیں, ایک دھکا لگاتا ہوں میں آپ کو سوئمنگ پول میں, لائف گارڈ کو مشکل کشا نہ مانا تو میرا نام بدل دینا. سمجھ آ رہی ہے؟ اب مشکل کشائی کرنے والا اللہ ہے, لیکن عالم اسباب کا تو انکار نہ کرو نا بھائی. آپ یہ کبھی بھی نہ کہنا کہ جو مشکل کام کر دے وہ اللہ ہے, پھر بہت ساروں کو خدا ماننا پڑ جائے گا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, حالانکہ ہمارا اللہ ایک ہے. یہ کبھی بھی نہ کہنا کہ ہم بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مشکل کشا ہے. اوہ شرک کر دیا بھائی, شرک کر دیا. رسول اللہ علیہ السلام کو مشکل کشا کہہ دیا. تو میرے بھائی ہم من دون اللہ مشکل کشا نہیں مانتے, اللہ کی مدد کے بغیر مشکل کشا نہیں مانتے, بِإِذْنِ اللہ اللہ کے دیے گئے اذن سے مشکل کشا مانتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ من دون اللہ بِإِذْنِ اللہ میں بڑا فرق ہے, میں آپ کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں. اگر ذرا سے کوئی رسول اللہ علیہ السلام کے اختیار کو بیان کر دے, ابھی شرک کر دیا, مشرک ہو گئے. تو بھائی کبھی عقیدہ توحید پہلے سیکھ لو. یہ نہ کہو کہ جو مشکل کشا ہے وہ اللہ ہے. بہت ساروں کو مشکل کشا ماننا پڑ جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ذاتی اختیار سے مشکل کشا ہے.
رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عطا کردہ اختیار سے مشکل کشا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ نہ کہہ دینا کہ جو مشکل کام کر دے وہ خدا ہے۔ مجھے بتاؤ، جو عطا کر دے وہ خدا ہے، جو کسی کو عطا کرنے والا ہو وہ خدا ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگنا۔ اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، ان کو دولت مند کیا۔ امام احمد رضا ترجمہ کر رہے ہیں، اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے، یہ قرآن ان اغناہم اللہ، ان کو دولت مند کیا اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ اب یہ قرآن ہے، یہ ہماری کسی بڑے حضرت کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں ان کو دولت مند کیا اللہ نے اور رسول نے اپنے فضل سے۔ یہاں امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی فرما رہے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیتے نہیں، اللہ جیسے خود کو دینے والا کہہ رہا ہے، اپنی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن کی اس آیت میں عطا کرنے والا ارشاد فرما رہا ہے۔ تو کہا ہمارا یہ عقیدہ قرآن کی اس آیت سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ ذاتی اختیار سے دینے والا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے تقسیم فرمانے والے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ تقسیم فرماتے ہیں۔ یہ مت کہنا کہ بھئی جو مشکل کام کرتے وہ خدا ہے، جس نے مشکل کام کر دیا اور مشکل کو دور کر دیا وہ خدا ہے۔ مجھے آپ بتائیے اندھوں کو بینائی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اتنا تو پتا ہے نا یار، بتاؤ زندگی اور موت کون دیتا ہے؟ آپ بتائیے بیماروں کو شفا کون دیتا ہے؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی شان کو بیان فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں یحیی و یمیت، وہ زندگی اور موت دیتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مردوں کو شفا دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں جو ہے بیماروں کو شفا دیتا ہوں، میں اندھوں کو بینائی دیتا ہوں، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اب بتائیے زندگی موت دینے والا کون ہے؟ تو کیا قرآن یہ شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کیا یہاں شرک کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں مردے زندہ کرتا ہوں؟ مردے زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ اب بتائیے آپ کیا کہیں گے یہاں پر؟ اس کی کیا بات ہوگی؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ مردے زندہ کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں زندہ کرتا ہوں مردے، اور یہ قرآن میں بیان ہے، فیری ٹیل نہیں ہے۔ آپ یہاں پر کیا بات کریں گے؟ یہاں جواب یہی ہوگا نا کہ آگے وہ کہہ رہے ہیں میں مریضوں کو شفا دیتا ہوں، میں اندھوں کو بینائی دیتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے دیے گئے اختیار سے۔ تو بھائی جان اب قرآن کو سمجھو اور عقیدہ واضح کر دو۔ اگر کسی کو بِإِذْنِ اللَّهِ مدد کرنے والا مانگا جائے، اللہ کے اذن سے مدد کرنے والا مانا جائے، مثال کے طور پہ وہ انبیاء میں سے ہوں، صحابہ میں سے ہوں، اہل بیت میں سے ہوں، اپنے اپنے درجے پر اولیاء میں سے ہوں، اگر کسی کو بِإِذْنِ اللَّهِ مدد کرنے والا مانگا جائے تو وہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو اللہ کی مدد سے مانا جا رہا ہوگا۔ شرک تب ہوگا جب من دون اللہ کہا جائے کہ یہ اللہ کی مدد اور اجازت کے بغیر مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایک حدیث اس پر سنا دو بخاری کی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے دی ہیں۔ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو فیری ٹیلز نہیں سنا رہا، میں آپ کو فقط شعر و شاعری نہیں سنا رہا، میں آپ کو بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دی ہیں۔ اب یہاں پر امام احمد رضا اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، کہا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نعمت کی چابی، رزق کی چابی، اولاد کی چابی، جنت کی چابی۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے تمام خزانوں کی چابیاں دی ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری مدد کر لیں، ایک تو یہ یاد رکھیے گا ہم حضور سے دعا نہیں مانگتے، ہم دعا صرف اللہ سے مانگتے ہیں، دعا صرف اللہ سے مانگتے ہیں، ہم حضور سے دعا نہیں کرتے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے۔ ہم حضور سے دعا نہیں مانگتے۔ کبھی بھی یہ نہ کہنا ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا مانگتے ہیں، اگر اس معنی میں کی جو عبادت ہے تو یہ جائز نہیں ہے کہنا۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے استغاثہ کرتے ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فریاد کرتے ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری مشکل کشائی فرمائیں تو ہمارا دعا نہیں کر رہے ہوتے، وہ ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے استغاثہ، ہاں کسی نے بمانا ندا دعا لفظ دعا اس سے کہہ دیا، لیکن ہمارا جو ہے وہ جو عقیدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے فریاد کرم کر رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ من دون اللہ
اللہ کی مدد کے بغیر ہم کسی کو مشکل کشا نہیں مانتے، ہم اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر کوئی مشکل کشا مان رہا ہے باذن اللہ، لیکن اپنے نبی کو مشکل کشا نہیں مان رہا باذن اللہ، تو پھر اب میں اس کو کیا کہوں؟ اب میں اس سے کیا جھگڑوں؟ وہ کہے ہاں عیسیٰ علیہ السلام تو مشکل کشا تھے لیکن ہمارے نبی نہیں ہے، تو بھائی پھر آپ نے ہمارے نبی کو کبھی خواہ سے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ نے کبھی اپنے نبی سے محبت کا جام پیا ہی نہیں ہے۔ فرق یہ ہے تینوں ہلے پیار ہی نہیں ہویا، تو ہلے دل ہی نہیں دیتا، تو ہلے سونے نو ویکھیا ہی نہیں ہے، تم نے عشق کیا ہی نہیں ہے، بس تم نے دنیا 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 اور غرق کے دنیا ہوئے بیٹھے ہو۔ کاش تو میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے تو یہ نہ کہتے کہ یہ کیا تو وہ کیا تو ایسے کیا، پھر تم سیلا تال کے کہتے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا۔ اچھا بڑے غور سے بات سنیے، میں نے جو وقت ذہن میں اپنے آپ کو دیا تھا اس میں جو ہے وہ 10 منٹ بھی جو ہے وہ مکمل نہیں رہے، اس لیے مجھے آپ کی بھرپور توجہ۔ اب ایسے نہیں کہنا کہ جو مشکل کام کرتے ہو خدا ہے۔ اب آپ بتائیے آپ کیا کریں گے؟ بخاری میں موجود ہے حضرت ابو ہریرہ کی قوت حافظہ کمزور ہو گئی، جو سنتے تھے یاد نہیں رہتا تھا، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ قوت حافظہ چلی گئی ہے، کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ حضور نے اپنا خالی ہاتھ، یہ بخاری میں موجود ہے، یوں کیا اور یوں پھیلا دیا حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں۔ اب کیسے کیا وہ تو حضور جیسا کوئی نہیں کر سکتا، میں نے سمجھانے کے لیے کیا۔ پھر ہاتھ کو پھیلا کے رکھا ابو ہریرہ کی چادر میں، پھر ہاتھ کو اٹھا کے رکھا حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں۔ حضرت ابو ہریرہ کو کہا سمیٹ لو، ظاہراً اس میں کچھ نہیں گرا، بخاری میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کو سمیٹ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قوت حافظہ ایسی ہو گئی کہ جو حضور کہتے مجھے حفظ ہوتا چلا جاتا۔ اب اتنا تو ہر مسلمان کو پتا ہے کہ سب سے بڑے زیادہ حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب یہ مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی، آنکھ کو ہاتھ میں لیا، حضور کی بارگاہ میں لے کے آ گئے، کہا یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا گو ٹو ڈاکٹر، حضور علیہ السلام نے آنکھ کو اٹھایا، اپنا لعاب دہن لگایا، اس کے مقام پہ رکھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میری آنکھ ٹھیک ہو گئی اور میں دیکھنا شروع ہو گیا۔ اب آپ بتائیے اتنی شانوں کے بعد بھی ہم حضور کو خدا نہیں مانتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن، آگے کیا کہتے ہیں؟ عبدہ و رسولہ، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو مشکل کام کرتے وہ خدا نہیں ہے، جو مشکل کام کرتے وہ خدا نہیں۔ کہا بھئی کہ رسول اللہ علیہ السلام کو علم غیب۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی کہے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے ہی علم غیب ہے جیسا اللہ کو ہے، تو یہ جھوٹ ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اگر مخلوق کے سارے علم کی مثال دی جائے سمندر کی، اور سمندر کے 10,000 مخلوق کے سارے علم کی مثال دی جائے قطرے کی، اور قطرہ کے بھی 10,000 حصے کر لیے جائیں اور اسے ایک حصے کی، اور اللہ کے علم کی مثال دی جائے سمندر کی، اور سمندر کو بھی 10 لاکھ گنا بڑھا دیا جائے تب بھی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے علم جیسا علم کسی کا بھی نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ حضور علیہ السلام کا علم بے عطائی ہے، اللہ کا عطا کردہ نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کو علم دینے والا کوئی نہیں، لیکن ساتھ یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا۔ یہ جو حضور علیہ السلام کو امی کہتے ہیں نا، ہم امی کا مطلب یہ نہیں ہے جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو جب حضور کے لیے آئے گا، یہ امی بے پڑھا ہے، مطلب اس سے مراد یہ ہے جب حضور کے لیے آئے گا کہ حضور دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے۔ تو سوال ہوگا اگر دنیا میں نہیں کسی سے پڑھے تو پھر کس سے پڑھے ہیں؟ جواب قرآن دے گا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب علیہ السلام جو نہیں جانتے تھے وہ اللہ نے سکھا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو نہیں جانتے تھے وہ اللہ نے سکھا دیا۔ تو ہمارا حضور علیہ السلام کے علم کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا علم تمام معلومات الہی پر محیط نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جتنا علم اللہ کو ہے وہ سارے کا سارا علم رسول اللہ علیہ السلام کو ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ میلاد کی محفل ہے، حضور علیہ السلام کی شان سننے آپ آئے ہیں تو میں یہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے علم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب علیہ السلام جو آپ نہیں جانتے تھے وہ میں نے سکھا دیا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام مخلوق میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، سب سے زیادہ علم غیب اگر کسی کو ہے کریشن میں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ اس لیے ہمارے علماء سے جب پوچھا گیا کہ حضور کا علم کلی ہے یا جزوی ہے، کہا کہ اگر اللہ کے سامنے ذکر کیا جائے گا تو جزوی ہے، اور اگر مخلوق کے سامنے ذکر کیا جائے گا تو کلی ہے۔ آخری بات جس پر بات کو ختم کرنا ہے، سوال کیا جاتا ہے بھئی کہ حضور علیہ السلام کو آپ یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہو تو دور و نزدیک سے سننے والا تو صرف اللہ ہے۔ تو میں نے کہا پہلے تو یہ نہ کہیے کہ دور و نزدیک سے سننے والا اللہ ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں تو تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب اللہ شاہرگ سے زیادہ قریب ہے تو پھر دور سے سننے والا کیسے کہا جائے گا؟ لیکن اگر یوں بھی کہا جائے کہ دور و نزدیک سے سننے والا،
تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یا رسول اللہ اس لیے نہیں کہنا کیونکہ دور و نزدیک سے سننے والا صرف اللہ ہے، تو پھر قرآن کی اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سورہ نمل کی جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ رستے کو بدل لیا جائے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے، مسکراتے ہیں، اور وجہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ سب قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جس رستے سے جا رہے ہیں یہاں آگے چونٹیاں جمع تھی، اور جو چونٹیوں کی سردار تھی یہ قرآن ہے، اس نے دوسری چونٹیوں سے کہا، پھر کہہ رہا ہوں فیری ٹیلز نہیں ہے، قرآن ہے، اس نے دوسری چونٹیوں سے کہا کہ بلوں میں گھس جاؤ، پناہ پکڑ لو۔ اگر حضرت سلمان کا لشکر یہاں سے آ گیا، لشکر والے پیروں تلے رونتے چلے جائیں گے اور لشکر والوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ 3 میل کی مسافرت پہ تھی چونٹی، آپ اگر 300 چونٹیاں بھی اٹھا کے اپنے کان کے قریب رکھ لیں، کیا آپ ان کی آواز سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے، لیکن ایک چونٹی کی آواز اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے، سلیمان علیہ السلام نے سن لی، اور کتنی مسافرت سے؟ 3 میل کی مسافرت سے سن لی۔ اب آپ بتائیے اگر سلیمان علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ 3 میل دور کی مسافرت سے اللہ کی دی گئی سماعت سے چونٹی کی آواز سن سکتے ہیں، تو خاتم النبیین، امام الانبیاء، افضل الخلق، افضل الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ کی سماعت اتنی نہیں ہوگی کہ مدینہ شریف سے ہماری صدا سن لیں؟ اب آپ فرمائیے یا کہنا کیوں شرک ہے؟ کہ بھی حرف ندا ہے، تو اگر یا حرف ندا ہے تو ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو ایھا بھی حرف ندا ہے، تو یہ کیسی بات ہے کہ نماز میں حرف ندا جائز ہو اور نماز کے بعد حرف ندا جائز نہ ہو؟ آخری بات سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ان 2 واقعات پر بات ختم، 2 منٹ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ جو جنتی مرد ہوتا ہے نا، جب اس کی بیوی اس سے جھگڑا کرتی ہے تو جو اس کے حصے کی، مرد کے حصے کی حور ہوتی ہے، وہ جنت سے اس مرد کو، عورت کو صدا لگاتی ہے، او عورت اس سے نہ جھگڑو، یہ تمہارے پاس میری امانت ہے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ یہ جنت، یہ حور جو ہے، کیا یہ انسان کے گھر کی چھت پہ رہ رہی ہوتی ہے؟ نہیں، رہتی کہاں ہے؟ جنت میں رہتی ہے، اور جنت کہاں ہے؟ 7 آسمان اوپر سدرہ کے قریب۔ اب آپ مجھے بتائیے کیا حور کا واٹس ایپ پہ رابطہ ہوتا ہے جو اس کو پتا چلتا ہے کہ زمین پہ جھگڑا ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ جنت میں ہوتی ہے، لیکن حدیث کے مطابق اس حور کی اتنی سماعت ہے کہ جنت سے سنتی ہے زمین پہ جنتی عورت، جنتی مرد کے ساتھ عورت کو جھگڑا کرتے ہوئے، اور وہاں سے کہتی ہے ایسے نہ لڑو، یہ امانت ہے۔ آپ مجھے بتائیے نا، اب مجھے خود بتائیے، حضور فرماتے ہیں میری شہزادی فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اب مجھے بتائیے اگر جنت کی حور کی اتنی سماعت ہے کہ 7 آسمان اوپر سے زمین پہ سن سکتی ہے صحیح حدیث کے مطابق، تو جس کی بیٹی کی تمام جنت کی حوریں کنیز ہیں، وہ سیدنا محمد رسول اللہ مدینہ شریف سے یہاں ہماری صدا نہیں سن سکتے؟ ابن ماجہ کی حدیث، حضور فرماتے ہیں کوئی کہیں سے مجھ پہ درود پڑھے، میں اس درود کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نقل کرتے ہیں، یہ اہل سنت کے امام نہیں ہے، حافظ ابن کثیر کو دیگر مسلک کے احباب بیانتے ہیں، حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت خالد بن ولید جنگ کے کمانڈر ان چیف ہیں، فتح نہیں ہو رہی، نقصان ہو رہا ہے، حضور قبر انور میں جا چکے ہیں، دور ہے صدیق اکبر کا، خالد بن ولید اونچے مقام پہ جاتے ہیں، مدینہ شریف کی طرف منہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یا محمد و یا رسول اللہ۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نقل کرتے ہیں فوراً فتح ہو جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ آخری حدیث پر اگر ایک جملے میں حدیث سنا دوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، اور امام ترمذی حدیث کا وہ امام ہے، علماء جانتے ہیں جو صرف حدیث کا سند نہیں بتاتا بلکہ درجہ بھی بتاتا ہے حدیث کا، اور تمام مسالک میں ترمذی پڑھائی جاتی ہے، سیاستہ میں ترمذی کی حدیث ہے، اللہ اکبر۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ صحت کے حوالے سے، اتھینٹک ہونے کے حوالے سے سب سے اعلیٰ درجے کی اتھینٹک حدیث ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں ہے، عثمان بن حنیف راوی ہے، یا رسول اللہ میں اندھا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، حضور نے فرمایا گھر جا کے نفل پڑھ کے میرے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو۔ اور پھر یہ ترمذی کی حدیث کے الفاظ ہیں، حضور فرما رہے ہیں گھر جا کے مجھے مخاطب کر کے کہو یا رسول اللہ میں نے آپ کا وسیلہ پیش کر کے دعا کر دی ہے، اب آپ اللہ کے حضور میری سفارش کر دیں۔
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ترمذی کی حدیث ہے، میں گھر سے بنا کے نہیں لایا، اور امام ترمذی کہہ رہے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، کہ حضور سامنے بیٹھے صحابی کو کہہ رہے ہیں گھر جا کے کہو یا رسول اللہ میری سفارش کرے۔ میں سوال کرتا ہوں، سامنے بیٹھا ہے تو سامنے کہہ دینا، حضور فرما رہے ہیں نہیں گھر جا کے کہو۔ حضور اپنے قیامت تک آنے والے غلاموں کو تسلی دے رہے ہیں، جیسا میں مدینہ آنے والے کی سنتا ہوں ویسے ہی میں کہیں سے کوئی پکارے اللہ کی مدد سے، اللہ کی عطا کردہ سماعت سے سن لیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدے میں مضبوط رکھے، رسول اللہ علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ عنوان بڑا وسیع ہے، وہ کسی نے کہا نا کہ تمام عمر لکھا پر مدح باقی ہے، ورق تمام ہوئے پر مدح باقی ہے، وقت ختم ہوا پر مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میں نے جو کہا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں وقت گزارنا آپ کے لیے ہر برکت کے نزول کا باعث بنائے۔ میرے شیخ کامل کا حکم ہے کہ چند اشعار پڑھ لیے جائیں، تو آپ حضرات اور جو موجود ہیں آپ سب حضرات ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ شریک ہو جائیے۔ زمین و زمان آپ کے لیے، مکین و مکان آپ کے لیے، زمین و زمان ہے آپ کے لیے، مکین و مکان آپ کے لیے، چونی نو چونا ہے آپ کے لیے، بنے دو جہاں آپ کے لیے، چونی نو چونا ہے آپ کے لیے، بنے دو جہاں آپ کے لیے۔ یا رسول اللہ دہل میں زبان ہے آپ کے لیے، بدل میں ہے جان آپ کے لیے، دہل میں زبان آپ کے لیے، بدل میں ہے جان آپ کے لیے، ہمارے یہاں ہے آپ کے لیے، ہوتے بھی وہاں آپ کے لیے، ہمارے یہاں ہے آپ کے لیے، ہوتے بھی وہاں آپ کے لیے۔ رسالت کو، عمارت کو، امامت کو، سیادت کو، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں آپ کے لیے، حکومت کل۔ اعلیٰ حضرت اصل پاور کوریڈور کا بتا رہے ہیں، جس کی حکومت 4 سال کی نہیں ہے، جس کی حکومت قیامت تک، قیامت میں اور قیامت کے بعد بھی ہے۔ رسالت کل، عمارت کل، امامت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں آپ کے لیے، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے گرگی میں اجالا، ہمارا نبی روشن
روشنی کا حوالہ ہمارا نبی غیب داں کملی والا ہو آلہ ہمارا نبی بحر غم میں کنارہ ہمارا نبی روشنی کا حوالہ ہمارا نبی چشم عالم کا تارا ہمارا نبی آمنہ کا دھولارا ہمارا نبی آمنہ کا دھولارا آمنہ کا دھولارا ہمارا دونوں عالم کا غیروں کے زحمت نہ فرمائیے ارے بھیک لینے مدینہ پاک چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے آلہ ہے سچا ہمارا نبی دل آخری شعر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یا اللہ ایسا کرم فرمانا قیامت کے دن میری نبیوں سے ملاقات ہو جائے امام اہل سنت محدث مفسر فقیہ ولی کامل امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ جو علم کا سمندر ہے کہتے ہیں اگر میرے سے اللہ نے پوچھا نا کہ نبیوں سے کیوں ملنا ہے تو میں نے انبیاء سے ایک سوال کرنا ہے پہلے شعر میں بتایا کہ سوال کیا کرنا ہے اور دوسرے شعر میں بتایا کہ انبیاء نے جواب کیا دینا ہے آیت میثاق کے مطابق فرمایا آیت میثاق مد نظر تھی یقیناً انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی کیا نبی ہے تمہارا بھی کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی انبیاء جواب دے احمد رضا تمہیں نہیں پتا کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی ہم تو ہمیں مگر حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا لارا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی شہباز ظہیر بیٹھے ہیں میرے بھائی ہیں ان کی آنکھیں مجھے ہمیشہ فرمائش کر دیتی ہیں ایک کلام کی ان کے اس پر اور یقیناً ہماری بھی عقیدتوں کا مرکز ہے پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا حیا زہرا سیدہ فاطمہ سلام علیہا کی بارگاہ میں سب حضرات فریاد کرتے ہوئے پڑا ہوں در پہ تیرے پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا ملے فقیر کو خیرات جا یا زہرا ملے فقیر کو خیرات تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب
تک پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا پکارتے ہیں ملک واہ تو شہنشاہ ہے تو شہنشاہ ہے مدینہ کی ایک شہزادی اور میں ایک فقیر تیری گرد راہ یا نہ بھیج آج مجھے در سے اپنے تو خالی نہ بھیج آج مجھے در سے اپنے تو خالی کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الحمدللہ اللہ کے کرم اس کے فضل سے خوبصورت محفل ہو چکی۔ ان محفل میں ہم سکون کی تلاش میں آتے ہیں، اطمینان قلب پاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ قرآن کریم میں فرما رکھا ہے کہ اگر تم اطمینان قلب چاہتے ہو، سکون ہونا چاہتے ہو، ڈپریشن اور فرسٹریشن سے نکلنا چاہتے ہو، تو وہ دنیا میں، کیونکہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی جگہ کچھ بھی مانگ کے اللہ سے اور وہ کرم فرما دے تو آپ کو پھر یہ نہیں ہوتا کہ آپ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، بلکہ ایک اور خواہش، اس کے بعد ایک اور خواہش۔ اس نے فرمایا کہ اگر تم اطمینان قلب چاہتے ہو، جو ہمارا کریٹر ہے، جس سے بہتر اس مشینری سے کوئی اور واقف نہیں ہے، اس نے فرمایا کہ وہ صرف اور صرف میرے ذکر میں ہے، مجھے یاد کرنے میں ہے۔ میں اکثر ایک ایسی جگہ بیٹھا ہوں کہ جدھر ڈھیروں مخلوق آتی ہے، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، ریڑھی والا بھی آتا ہے، میل والا بھی آتا ہے، بہت ساری دولت سے بھی انہیں اطمینان قلب نہیں ملتا، اور ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی، بلکہ بہت ساری جگہ پہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ زیادہ سیٹسفائی ہوتا ہے، رات کو اسے نیند بھی آ جاتی ہے، کھانا بھی کھا لیتا ہے، لیکن اسے وہ بھی ہر بندہ اس چیز کا متلاسی ہوتا ہے کہ کچھ اور مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، لیکن ہمارے رب نے ہمیں فرمایا کہ اگر تم واقعی اطمینان قلب چاہتے ہو تو وہ صرف اور صرف میری یاد میں ہے، میرے ذکر میں ہے۔ ایک منٹ کے لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اسے آزمائیں بھی۔ ابھی قبلہ صاحب یہ بڑا خوبصورت ذکر فرمایا کہ اس وقت جو چیلنجز ہیں ہم انہیں نہیں دیکھ رہے، ہم ایسی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی کا تو ہم نے ساتھ دینا ہی نہیں ہے، مجھے میرا ساتھ دینا ہے، آپ نے اپنا ساتھ دینا ہے۔ ہر ایک کو قبر میں جا کر صرف اور صرف یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ ہم اپنا بیشتر وقت اس سے ہٹ کر اس چکر میں گزار دیتے ہیں
کہ جس کا ہمیں سوال کیا ہی نہیں جائے گا، جیسے انہوں نے فرمایا بھی. تو ہمیں واقعی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے سے راضی ہو جائے تو اس کے لیے جن کا یہ ذکر فرما رہے تھے جو ہمارے نبی ہیں، جن پر ہمیں فخر ہے الحمدللہ، اور جن کا رب نے فرمایا کہ تمہارے اوپر احسان کیا، کرم فرمایا کہ تمہیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما دیے، واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے. اور اس پہ اگر ہم اس کا شکر ادا نہ کریں تو ہمیں اپنے معاملات کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا بھی بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر آپ واقعی اس سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آگے جب یہ عرض کی گئی کہ سب سے شارٹ کٹ، سب سے جلدی میں اپنے رب کو کیسے راضی کر سکتا ہوں، اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور موقع پر جو بھی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مخلوق اللہ کی عیال ہے، کنبہ ہے. جیسے تمہیں اچھا لگتا ہے کہ لوگ تمہارے کنبے کے ساتھ اچھا کریں تو وہ بندہ تمہیں اچھا لگتا ہے تمہاری فیملی کے ساتھ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی طرح سے ہی اللہ کو بھی وہ اپنا بندہ پسند ہے کہ جو اس کی مخلوق سے پیار کرے، وہ اسے چاہتا ہے، وہ اسے محبت کرتا ہے، اس کی سنتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بھی فرمایا ہے کہ میرے سے محبت کرنے والا مومن شخص جو ہوگا، صاحب ایمان ہوگا، وہ اس کا وجود لوگوں کو نفع دینے والا ہوگا، کبھی نقصان دینے والا نہیں ہوگا. میں نے یہ چھوٹی 2-4 باتیں اس لیے کی کہ ہمیں اس طرف غور کرنا چاہیے جس طرف میں جا رہا ہوں. اطمینان قلب کے لیے، سکون کے لیے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے علاقے میں ایک خاتون ہے، خالی رمضان میں نہیں پورا سال روزہ رکھتی ہے، خالی فرائض ہی نہیں، ہر وقت انہیں دیکھیں تو ان کے ہاتھ پہ تسبیح بھی ہوتی ہے، نوافل بھی پڑھتی ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ اور ماں پہ قربان، وہ ہے دل کی بڑی سخت ہیں اور زبان کی بڑی تلخ ہیں، جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح طور پر فرمایا کہ تم یہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے اس کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا. اس کی کیا ضمانت ہے؟ اس کی ایک ہی ضمانت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کسی چیز کو بہت ہلکا سمجھتے ہو کہ کسی کے پاس سے گزرتے ہوئے سلام میں پہل کر لو، اس کی خیریت پوچھ لو، اسے صرف اتنا کہہ دو کہ میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. تم نے ایک ایسے ہی روایتاً یہ بات کر دی، تمہارے نزدیک یہ بڑی ہلکی بات ہے، لیکن میرے رب کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، یہ پہاڑوں کی مانند اجر والی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا میں نہیں، ویسے ہی تم کسی کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے حقیر سمجھ کے، پیر صاحب ہے تو یہ مرید ہے اسے سلام کرنا چاہیے، مولوی صاحب ہے تو وہ کہ میں امام ہوں یہ مقتدی ہے، ایسے نہیں. حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ سب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں خواہش ہی رہی کہ کبھی ایسا موقع ملے ہمیں کہ ہم سلام میں پہل کریں. ہماری یہ خواہش ہی رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ہیں بچوں کو بھی دیکھتے تو سلام میں آپ پہل فرماتے. میں تم اسے ہلکا سا سمجھتے ہو پہلے والے حصے پہ، اور دوسری چیز کے جو بات کر رہا تھا آپ کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے گزر جائیں، اپنے آپ تکبر کے شکار ہوں، یا کسی کا دل توڑتے ہوئے گزر جائیں، کسی کو تکلیف دیتے ہوئے گزر جائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ یہ بھی جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ نیکیوں کے پہاڑ کی طرح ہے، یہ گناہوں کے پہاڑ کی طرح ہے. اس چیز کا تمہارے نزدیک یہ ہلکی ہے، لیکن میرے رب کے نزدیک یہ بہت وزنی چیز ہوتی ہیں دونوں چیزیں. اب اس کا تعلق آ جاتا ہے کہ اگر آپ کا دل جو ہے نا اگر وہ نرم ہے، ہم تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ ایک چیز ہے جو ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں تو ادھر کالا نشان بھی فائدے کے بعد نہیں، کہیں کچھ بھی وہ ایکسرسائز ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سا لوتھڑا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تمہارا دل ہے. اگر یہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے.
اب اس لیے اس کو نرم کرنے کے لیے اسے ٹھیک رکھنے کی طرف ہماری توجہ دینی چاہیے. اب ہم کسی کا دل تو دیکھ نہیں سکتے, کمزور سے لوگ ہیں. اب پتہ کیسے چلے گا کہ دل کس کا ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے, یہ اگر ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے, یہ اگر ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے. اب ہمیں ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اگر ہم ایسے کریں کہ جب ہم صحیح قبلہ صاحب بھی الحمدللہ 2 مہینے کے لگ بھگ بیرون الممالک کا دورہ کر کے آئے, ایک ہی میسیج ہر جگہ جس پہ زور دیتے تھے کہ ہم اپنے دین کے ایمبیسڈر ہیں, ہمیں اپنے دین کو پھیلانا ہے. مجھے اپنا ایک میری یاد پہ اس نے بیعت بھی کی تھی, توبہ بھی کی تھی. جرمنی میں ہوتے تھے وہ میرے, جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایک ہی ہوتی ہے چیز کہ شریعت کے مطابق زندگیوں کو گزارو, جھوٹ نہ بولو, کسی کو دکھ نہ دو, کسی کو تکلیف نہ دو. میری جو اپنی ریسرچ ہے, آئی ایم 71 ناؤ, میں نے اپنے دین کو جتنا سمجھا ہے اس پہ مجھے جو سب سے زیادہ چیز کہ اللہ کے قرب کے لیے جو بہترین ہے وہ یہ جو دل کے ساتھ جو ہے نا, سافٹ ہارٹ والے جو ہے نا, یقین مانے کبھی بھی قبر میں بھی اسے عذاب نہیں ہوگا. بڑا آسان سا کام ہے. آپ ادھر کسی کے ساتھ معاملہ اچھا رکھیں, قبر میں آپ کے لیے اچھا ہے. آپ کسی کی تکلیف دور کریں, کیسے ممکن ہے؟ وہ کسی اور کوئی نہیں ہے, وہ اللہ کی مخلوق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پیاسے کتے کو, گناہ گار ایسی اور خاتون تھی کہ پہاڑوں کی مانند تھے, اس پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا, اللہ اس سے راضی ہو گیا, اللہ نے اس کے گناہ معاف فرما دیے. آپ فرماتے ہیں ایک سقدر گناہ گار شخص تھا کہ پہاڑوں کی مانند اس کے گناہ تھے, اس نے راستے کو صاف کیا مخلوق کے لیے, اپنے بھائی کے لیے نہیں, کسی مومن مسلمان کے لیے نہیں, مخلوق کے لیے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا مخلوق اللہ کی عیال ہے, تم اس کے ساتھ بھلا کرو وہ تمہارے ساتھ بھلا کرے گا. آپ فرماتے ہیں اللہ نے اس کے گناہ. اور روحانی دنیا جس کے بارے میں لوگ اس وقت عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں, یہ جو اصل روح تو ہے, کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا. اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. سیٹسفیکشن کی بات کرتے ہوئے میں نے یہ 2-4 باتیں کی. پہلی عورت جس کے بارے میں اس نے عرض کی کہ وہ ہر وقت بظاہر عبادات میں نظر آتی ہے, روزے رکھتی ہے, لیکن دل سخت ہے. لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ ابھی ہماری عزت سے کھیل دے گی, ابھی پتہ نہیں کیا کہہ دے گی. آپ نے فرمایا یہ سیدھی جنت کے پہلے کو فرمایا, پہلے کہ دل یہ سب کچھ کرتی ہے لیکن دل سخت ہے, زبان تلخ ہے. آپ نے فرمایا یہ جنت کے راستے پہ نہیں ہے, یہ دوزخ کے راستے پہ ہے. اور دوسرے سوال پہ کہ ایک اور عورت ہے, وہ کام نفل وغیرہ تو پڑھتی ہوئی نہیں نظر آتی, وظائف کرتی نہیں نظر آتی, فرائض ادا کرتی ہے, لیکن دل بڑا نرم ہے. ہمارے گاؤں میں کوئی بیمار ہو اس کے گھر پانی بھر کے لے جاتی ہے, صفائی کر دیتی ہے, کھانا پکا دیتی ہے, جو اسے دیکھتا ہے اس کو دعائیں دیتی بھی جاتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ سیدھی جنت کے راستے پہ ہے. اس کو آپ کیونکہ دل سخت ہے اور زبان تلخ ہے, اس سے نکلنے کے لیے 1 منٹ کے لیے ہم اپنے رب کا ذکر کریں گے. طریقہ یہ اپنائیں اور اسے ان پریکٹس بھی لائیں. میرے پاس بہت سارے خواتین آتی ہے, بہت سارے مرد حضرات آتے ہیں جو فرسٹریشن کا, ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. انہیں میں نے جس سے بات شروع کی تھی اسی بات پہ کہ ہمیں اگر اطمینان چاہیے, دل کا سکون چاہیے, تو اپنے رب کو یاد کرنا ہے اور اس کی خالص عبادت میں جس کے لیے ہماری پیدائش ہوئی ہے کہ وہ راضی ہو جائے. وہ راضی تو سب کچھ مل جاتا ہے. اس کی رضا کے لیے 1 منٹ اگر ہم آنکھیں بند کر لیں, اس طرف الٹی طرف سینے سے تھوڑی کو لگا لیں, یا آپ اکثر نماز کے بعد بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. بہترین ہے کہ اکیلے میں کریں, لیکن اس وقت اجتماع ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ محفل جدھر اللہ کا ذکر ہو ادھر فرشتے آ کے اس کو اپنے پروں کے تلے, رحمت کے پروں تلے ڈھانپ دیتے ہیں. 1 منٹ آنکھیں بند, دل کی طرف توجہ, اور سانس کے ذریعے اللہ پورا جتنا ڈیپ سانس لے سکتے ہیں اندر وہ اللہ, اور باہر آئے تو ہو.
کا پریکٹس ہے کہ 2-3 منٹ ہر نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے کریں تو یو ول فیل دا ڈفرینس، اپنے آپ کو لائٹ فیل کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و نبینا و مولانا و حبیبنا و ملجانا و مأوانا و راحت قلوبنا و سرور ابداننا و شافع یوم محشرنا و دافع بلائنا و دافع بلائنا و دافع بلائنا و منجانا و واقینا من عذاب اللہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. كلهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا إلهي بحرمة هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا للعنايات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات. يا إلهي حفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والحسنات. ربنا واجعل لنا من لدنك وليا ربنا واجعل لنا من لدنك نصيرا. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هيئ لنا من أمرنا رفقا. ربنا هيئ لنا من أمرنا مرفقا. آتنا منيتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة. أنت حميمي في الدنيا والآخرة. أنت رفيقي في الدنيا والآخرة. اللهم قد غرقنا في بحر السيان لكن وجاءوا بفضلك وحبيبك العالم أنكما ترجعاننا من الدرقات السفلى والنيران. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم لين قلوبنا بمحبتك. اللهم وفقنا لطاعتك. اللهم أقمنا على عبادتك. اللهم انصرنا بنصرتك. اللهم احفظنا بحفاظتك. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم انزل علينا بركاتك. اللهم اشفنا بشفائك. اللهم داونا بدوائك. اللهم ابعدنا الأمراض الظاهرية والباطنية. اللهم كن لنا وليا في الدنيا والآخرة. آتنا منياتنا وخدمك رحمة إنك أنت المجيب الدعوات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. اللهم يسر سبيل على بيت حبيبك العالى وعلى بيتك الحرام بحرمت نبی علیہ الصلاۃ والسلام. اے کریم کرم فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کرم فرما. عمر صاحب اور رضوانہ نے تیری اور تیرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر تیرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا جو تو نے احسان فرمایا، خود فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، اس احسان کا شکر بجا لانے کی خاطر تیرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی اس محفل میلاد پاک کو سجایا. اے کریم محفل پاک کے سجانے والوں کے مقدر کو سجا ڈال. خاص طور پہ ان دونوں کو اپنے کرم اور اپنے فضل کے ساتھ نواز. دین اور دنیا کی تمام کامیابیوں سے امکنار فرما. آنے والوں کو بھی اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ان کے بھی مقدر سجا ڈال. اس محفل پاک کے سجانے والوں کو اور آنے والوں دونوں کو بے پناہ کرم کے ساتھ نواز. اے کریم ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ. اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے سیاہ دلوں کو روشن، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. ہمارے سیاہ دلوں کو روشن فرما. ہمارے سخت دلوں کو نرم فرما. ہمارے دلوں کے ٹیڑھے پن کو دور کر دے. ہمارے دلوں کے زنگ کو اتار دے. ہمارے دلوں کو بغض و عناد سے پاک کر دے. ہمیں منافقت اور ریاکاری سے بچا. قول و فعل کے تضاد سے بچا. اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی پکی اور پختہ محبت عطا فرما. قرب قیامت کے فتنوں سے بچا. ایمان کی سلامتی والی ایمان والی زندگی عطا فرما. ایمان والی موت اور مدینہ پاک کی موت عطا فرما. اے کریم کرم بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے اولاد کو فرما بردار بنا. اولاد کو صراط مستقیم پہ قائم رکھ. جن والدین کو اولاد کے مناسب رشتے نہیں ملتے، مناسب رشتے عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. ہم سب کو جسمانی روحانی ظاہری باطنی شفا عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. کاروباروں میں برکت عطا فرما. کوئی کسی پریشانی میں ہے اس کی پریشانی دور فرما. کوئی بھی کسی مشکل میں ہے اس کی مشکل آسان فرما.
اے کریم اپنی کل مخلوق کی خیر فرما، سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے، سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما۔ اے کریم اپنی رحمتوں کے تمام دروازے ہم سب کے اوپر کھولتے ہوئے قبلہ صاحب کی چہار جانب سے حفاظت فرما، انہیں حاسدین کے حسد، شریروں کے شر، منافقین کی منافقت، ساحروں کے سحر اور ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رکھ۔ صوبان صاحب کی حفاظت فرما، عیدگاہ کی حفاظت فرما، عیدگاہ کی جسمانی اولاد کی حفاظت فرما، عیدگاہ کی روحانی اولاد کی حفاظت فرما۔ اے کریم جتنے حاضر ہیں سب کی حفاظت فرما، سب کو اپنے حبیب علیہ سب کی عزتوں میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اضافہ فرما، گھروں کا سکون عطا فرما، دلوں کا اطمینان عطا فرما، فراخی رزق عطا فرما، ہر پریشانی سے بچا اور ہر خیر سے کا حصہ بھی بنا اور ہر خیر سے نواز، شیطان اور شیطان کے شر سے بچاؤ، جنات کے شر سے بچاؤ، حضرت انسان کے شر سے بچاؤ، ہمارے اپنے نفس کے شر سے ہم کو سب کو بچاؤ۔ اے کریم ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما، اے کریم مدینہ پاک کا صدقہ پاکستان کو اقوام عالم میں ایک عزت والا مقام عطا فرما۔ اے کریم عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم اسلام کو باہم اتفاق و محبت عطا فرما۔ اے کریم کرم فرما، احسان فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبانہ مدد فرما۔ اے کریم ہم سب کو ان کا درد عطا فرما۔ اے کریم جو کچھ عالم اسلام میں ہو رہا ہے یہ ہماری اپنی کوتاہی ہیں، اے کریم کرم فرما، احسان فرما اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت ہادینا، انت راشدنا، انت دلیلنا، انت ولینا، فرحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، انت الوہاب، انت الوہاب، بحرمت نبی سید الابرار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب یا کریم یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کریم۔ صرف ایک منٹ لوں گا، میں بات کرتا بھول گیا کہ وہ جرمنی میں رہتا تھا، میرے ہاتھ پہ بیعت بھی کی تھی، سارے وعدے بھی کیے تھے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، بڑے فخر سے اپنے پیر خانے کی بات بھی کرتا تھا۔ اس کا کوئی روم میٹ تھا، اس کے ساتھ وہ ہر وقت کہتا رہتا جنرل صاحب کہ آ اسلام میں داخل ہو جا، مسلمان ہو جا، مسلمان ہو جا۔ وہ ایک دن تنگ آ گیا، کرسچن تھا، کہنے لگا تیرے ریلیجن نے تجھے کیا دیا ہے؟ تو ہر وقت مجھے کہتا ہے جھوٹ میں بولتا ہوں، جھوٹ تو بولتا ہے، شراب میں پیتا ہوں، شراب تو پیتا ہے، بدکاری کی طرف میں جاتا ہوں، بدکاری تو کرتا ہے، فراڈ میں کرتا ہوں، جھوٹ، ہر قسم کے ایپ جو میرے میں ہے وہ تیرے میں ہے۔ اگر تیرے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ڈیفرنٹ ہو تو پھر مجھے بتا کہ تو اسلام بن جاتا، تو بہترین ایک انسان بن جائے گا یا تجھے سکون مل جائے گا۔ میرے ساتھ اس نے کئی سال گزارے، ہر وقت میرے سے یہی باتیں سنتا رہا، لیکن ادھر جاتا تھا اسی رنگ میں رنگ جاتا تھا۔ لیکن اس کی یہ بات اللہ کے کام ہے نا، کسی سے وہ کرسچن تھا، وہ گناہ گار تھا، لیکن اس کی بات اسے ایسی چپ گئی کہ یہ بھی اللہ کریم ہے، اس نے ہر گناہ کو چھوڑ دیا، پیر خانے سے یہ نہیں لے سکا، لیکن اس ایک کرسچن کی بات اس کو دل پہ ایسی ٹکرائی، اس کی زندگی چینج ہو گئی۔ آفٹر 6 months اس کو ایک سویئر ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر وقت میں اس کے لیے ذریعہ کیا بنا دیا۔ تو ہمیں پریکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے۔ یہ ہماری بات کر دینی تو آسان ہے، لیکن ہے بہت سخت بات کہ کوئی ہمیں کہے کہ تجھے تیرے دین نے، دین تو دین ہی ہے نا، وہ تو ماشاء اللہ ہمیں ایسا رنگتا ہے، سب سے زیادہ جو ہمارا دین دیتا ہے ہمیں بہترین انسان بناتا ہے۔ بہت مبارک ہے عمر صاحب باجی رضوانہ۔